ابھی سید شہزاد صاحب نے گانے والوں بجانے والوں کو دھنائی کر دی تو انہوں نے جا کے ایفار کر دیا بھائی آج بولو مسلمانوں کیا ڈھول تاشا بجانا چاہیے اور بولو کتنے لوگ نہیں بجائیں گے ہاتھ اٹھائیے شادیوں میں آپ کے ہاں نغارہ بجے گا ڈھول تاشا بجے گا آئیے ہاتھ اٹھائیے آپ نہیں اٹھا رہے دلہ اتنا بڑا لگا اٹھا رہی ہو اگر کوئی ڈھول تاشا رکھے تو اس کے یہاں کھانا کھاؤ گے پانی پیو گے اس کے شادی میں شریک ہوگے کہتے ہیں ڈھول بجاؤ پہلی محرم سے بجاؤ خوب جم کے بجاؤ اور دلیل کوئی مانگے تو میرے پاس آؤ میں فتاوی عالمگیری سے دلیل کیا فتاوی عالمگیری آج کبھی کیا شیر بیش سنت فتاوی عالمگیری نہیں پڑھی تھی کیا حضور مشاہد ملت نے فتاوی عالمگیری نہیں پڑھی تھی کیا حضور مشہود ملت نے فتاوی عالمگیری نہیں پڑھی تھی آپ بتاؤ جو کم کھاؤ پورے علاقے کے جتنے لوگ ہیں میں انہیں ان کے پیر کے قسم دے کے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ سرکار شیر بیش سنت یا عارف باللہ حضور مشاہد ملت یا حضور مشہود ملت کسی نے کبھی اپنے یہاں محرم میں ڈھول بجوائی ہے بولو ہاتھ اٹھاؤ کہ نہیں بجوائی سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ کسی نے بجوائی ہاتھ اٹھائیے کسی نے تازیہ داری کی اور جب کسی نے نہیں کیا تو آج اپنے باپ کو چیلنج کیا جا رہا تو نہیں چیلنج کیا اپنے چچا کو چیلنج کیا جا رہا اپنے بڑے ابا کو چیلنج کیا جا رہا دھوم سے ڈھول بجاؤ اعلان کے لیے ڈھول بجانا چاہیے تھی دلیل میں دوں گا فتاوی عالمگیری سے تو شیر بیش سنت کو یہ دلیل نہیں ملی مشاہد ملت کو یہ دلیل نہیں ملی ابھی میں آ رہا تھا تو حضرت شیر بیش سنت کے بڑے مفتاح غلام محی الدین خان تو فیض آباد کے اسٹیٹ بینک کے منیجر اب ریٹائر ہو گئے مدرسہ کے رہنے والے میں نے ان سے پوچھا کہ شیر بیش سنت آپ کے گاؤں میں آئے اور آج سے 80 سال پہلے شیر بیش سنت نے وہابیت کو تقریر مدرسہ میں کی تھی جہاں 90% وہابی تھے اور مشکل سے 10% ہوئی اس وقت کا واقعہ بتائیے تو انہوں نے کہا مولانا صاحب بتانے کے کیا 50 روپے خرچ کیجیے فیض آباد کی کورٹ میں جائیے 80 سال پہلے مہابیر پرساد اگروال اور یعقوب علی بیرکٹر کا جو فیصلہ اس کو نکال لیجئے اور پڑھ لیجئے حضرت شیر بیش سنت نے 2.5 سال تک مناظرہ وہاں جج کے سامنے فیض آباد کی کورٹ میں وہابیوں سے طے کیا وہابیوں نے بڑے وکیل رکھے تھے مگر میرے پیر نے کوئی وکیل نہیں رکھا خود سوال کا جواب دیا اور آخرکار 2.5 سال کے بعد مہابیر پرساد اگروال اور یعقوب علی بیرکٹر نے یہ فیصلہ سنایا مولانا عصمت علی نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ ہے یعنی وہابی کافر ہے دیوبندی کافر ہے مودودی کافر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پائیدار حضور شیر سنت تو وہابیوں کے کفر تصدیق تو کورٹ ہو چکی اب مناظرہ کرنے کی کیا ضرورت خالی 50 روپیہ خرچ کرو جا کے نقل نکلا غلام محی الدین بھائی سے میں نے پوچھا یہ بتائیے آپ کے مدرسہ میں اور آپ کے فکرہ تھال میں ڈھول بجتی ہے کبھی میں نے کہا تازیہ داری ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی اور پھر انہوں نے بتایا سن کے آنکھ میں آنسو آئے کہ جب شیر بیش سنت کا جج کے سامنے مناظرہ شروع ہوا وہابیوں سے تو فیض آباد کے مدرسہ میں کچھ شیعہ رہتے وہ آئے اور انہوں نے کہا مولانا وہابی کے آپ بھی مخالف ہم بھی مخالف اس لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم اس مقدمے میں آپ کا ساتھ ہیں ہم ان کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جائیں تو میرے پیر و مرشد سرکار شیر بیش سنت نے فرمایا کہ میرے نزدیک نبی کا گستاخ بھی کافر ہے اور صحابہ کی گستاخی کرنے والا صحابہ کو کافر کرنے والا وہ بھی کافر ہے
اس لیے ایک کافر کو ہرانے کے لیے دوسرے کافر کو اپنا ساتھی نہیں بنا. آج ابھی جو میں بیان کر رہا تھا وہ تو بات رہی بس مختصر لفظوں میں سنیے. حضور شیر بیٹے سنت غلام محی الدین بھائی نے بتایا کہ اپنے حشمتی بڑے مریدوں کو ایسا سبق سکھایا کہ جب محرم کی 10 تاریخ آتی تو میرے والد اور دادا ڈنڈا لے کے دروازے پر بیٹھتے. اگر کوئی منوجہ تعزیہ داری کرتا اور جاتا تو اس کو مار مار کے گھر میں پہنچا دیتے اور کہتے تھے اگر تمہیں تعزیہ داری کرنی ہے تو امام علی مقام قاسم روضے کی نقل بناؤ اور اسے لے جا کے کمرے میں رکھو اس کی زیارت کرو. مگر یہ رنگ برنگے تعزیہ مت بناؤ یہ ناجائز ہے اور یہ ڈھول مت بجاؤ یہ ناجائز ہے. تو میں شادی کی بات کر رہا تھا. آج دنیا میں ہر جب دولہے کی شادی اس کے باپ متعین کرتے ہیں مگر میرے پیر کی شادی اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حجت الاسلام نے کہی. اور جب بارات چلی تھی کوئی ایک بارات دکھاؤ اس باراتیوں میں حجت الاسلام بارات سرکار مفتی اعظم بارات صدر الافاضل بارات صدر الشریعہ بارات آصر العلماء بارات تاج العلماء بارات سید العلماء بارات. اور ایک لطیفے کی بات سن لو جب بارات چلی تو کسی نے سرکار شیر بیت سنت سے کہا آپ تو بڑے سیدزادوں کا ادب کرتے تھے آج آپ نے سید العلماء کو آپ نے سید العلماء کو اپنا شہوالہ بنا دیا. شہوالہ پیچھے بیٹھتا ہے اور دولہا آگے بیٹھتا ہے. سید زادے کو آپ کیسے پیچھے بیٹھاؤ گے؟ تو حضرت شیر بیت سنت نے پہلے تو اصرار کیا سرکار آپ آگے بیٹھے مگر سید العلماء نے میرا حکم ہے آگے آپ بیٹھو گے میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گا. جب لوگوں نے کہا کہ بتائیے آپ سید زادے کو پیچھے بیٹھا کے چل رہے تو مسکرا کے فرمایا تھا سنو میں پیچھے اس لیے لے کے جا رہا ہوں یہ میری پشت پکائی. یہی بھاؤپور یہی بھگوہر شمیم نام کا ایک دیوبندی ہے ڈھیلے مارنے مناظرہ کرنے آیا ادھر سے کئی مولوی ادھر سے میرے پیر و مرشد کہنے لگا مولانا آپ لوگ نبی کا علم خدا کے برابر مانتے ہیں. وہ کیسے آپ کہتے ہو خدا کو بھی غیب کا علم نبی کو بھی غیب تو خدا کی صفت نبی میں مان کر آپ مشرک ہوئے. تو میرے پیر و مرشد نے اسے ڈانٹا اور کہا یہ بتا تو زندہ ہے کہ مردہ؟ زور سے ڈانٹا تو اس کا پیجامہ خراب ہو گیا. اب کیا جواب؟ خود نے کہا نہیں میں مردہ ہوں اور نبی زندہ. کہا چاہیے بتا اگر مردہ تو مردوں کے لیے ہمارے یہاں 2 طریقے یا تو گڈھا کھود کے دفن کر دیا جاتا یا اسے جلا دیا جاتا ہے. اگر تو مردہ ہے تو بتا تجھے دفن کیا جائے کہ جلا دیا جائے؟ کہا لگا نہیں مولانا غلط بات ہو گئی ایسی بات نہیں. بات حقیقت میں یہ ہے کہ میں بھی زندہ ہوں نبی بھی زندہ ہے مگر میری زندگی خدا کی عطا کردہ ہے اور نبی کی زندگی عطائی ہے. فرمایا یہی حال ہے کہ خدا کا علم ذاتی ہے اور میرے مصطفیٰ کا علم عطائی. کاش وقت ہوتا تو کم سے کم 4 گھنٹے اپنے پیر کی حاضر جوابی کے واقعات میں آپ کو سنا. جب شادی ہونے لگی نکاح کا وقت قریب آیا تو دلہن کے گھر والے آئے حجت الاسلام نے کہا حضور آپ جن کو دولہا بنا کے لائے کس خاندان سے تعلق ہے؟ فرمایا پٹھان ہے. اگر پٹھان ہے تو پٹھان کئی طرح کے ہوتے ہیں. کون سے پٹھان ہیں بتائیے؟ تو فرمایا میں نے ان کے چھٹی کا دودھ بھات تھوڑی کھایا کہ بتاؤں کیسے پہلو پٹھان ہے. تو انہوں نے کہا ہم کو تو وہی سرپرست چاہیے جس نے چھٹی کا بھات کھایا. حضرت شیر بیت سنت دولہا بن کے بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے
اور اپنے پیر دادوں کے قدم چومے، حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم اور سارے سادات کے قدم چوم کر کہا حضور واپس چلیے، اب ان کا رشتہ داری نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا جو میرے پیر دادے کا ادب نہ کرے، میرے پیر دادے کا احترام نہ کرے، وہاں میں رشتہ کرو، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ لوگوں نے حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم کے قدم پکڑ لیے، رونے لگے، گڑگڑانے لگے۔ جب دونوں بزرگوں نے حکم دیا چلیے بھی انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اب آپ ان کی بات رکھ لیجئے، نکاح کر لیجئے۔ جب نکاح کاش وقت ہوتا کہ اس قسم کا اور وہ وقت جو میرے دل میں ہے، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے۔ ابھی آ رہا تھا راستے میں ایک جگہ گر پڑا، کپڑے تک خراب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے آیا، مگر میرا ننیال ہے، اس لیے میں نے چاہا کچھ باتیں بتا دوں۔ لوگ رشتہ توڑ سے جوڑتے ہیں، دھاگے میں دھاگا ملا کے جوڑتے ہیں۔ جب آلہ حضرت سرکار 1338 میں بیمار پڑے،